बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 11 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन है। आज की अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। अफ़गानिस्तान से एक बड़ी अच्छी ख़बर है कि 1000 उलमाओं ने हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की सरबराही में फ़तवा जारी किया है कि अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और पाकिस्तान में जो जंग इस टाइम पे लड़ी जा रही है ये नाजायज़ है। जो अफ़गानिस्तान के बाशिंदे गैर मुल्कों में लड़ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान का एक जायज़ मुतालबा था जिस पे अफ़गानिस्तान ने फ़तवे जारी कर दिए। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। दूसरी साथ नाज़रीन बड़ी ख़बर, साबिक़ ISI के सरबरा DG ISI फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। चारों इल्ज़ामात उन पे साबित हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई की गई है। 18 शिद्दत पसंदों को उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 18 शिद्दत पसंद उसमें हलाक हुए हैं। इसी तरह मुमंद में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिसमें 8 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है, 4 उसमें ज़ख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को इन 2 बड़ी कार्रवाइयों में बड़ी कामयाबी मिली है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है वो आप दोस्तों के ताउन से चल रहा है। आप दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का बड़ा मुतालबा था कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान के शिद्दत पसंद पाकिस्तान में इस टाइम पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और रोज़ाना के हिसाब से जब पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ या टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं तो उनमें नाज़रीन हमें दिखाई देता है कि अफ़गान शहरी उसमें हलाक कर दिए जाते हैं। इवन कि अफ़गानिस्तान के मिलिट्री फोर्स की जो तालिबान हैं वो भी हाजिर सर्विस अफराद को भी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और टारगेटेड ऑपरेशन में मार गिराया है। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है। मुल्क भर के 34 सूबों से उलमाओं को इकट्ठा किया गया था मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की सरबराही में और एक फ़तवा बाकायदा अमीरुल मोमिनीन जो इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा है उन्हीं की मानी जाती है। उन्होंने 1000 उलमाओं का जो फ़तवा जारी किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। जो 5 नुकात थे उनमें ये 2-3 नुकात बड़े अहम हैं कि अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी और पाकिस्तान में जो इस टाइम पे लड़ रहे हैं, जो मुल्क से बाहर इस टाइम पे लड़ रहे हैं, ये नाजायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस टाइम पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान के जंगजू जो लड़ रहे हैं और TTP की जंगजू जो लड़ रहे हैं, इसको भी नाजायज़ करार दे दिया गया है। तो पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान से मुतालबात थे उनमें ये अहम मुतालबा ये था। अब इसको आगे अफ़गान तालिबान वो जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, इनके आपस के भी ग्रुप हैं। अब ये इसको इसी जो 1000 उलमा किराम ने जो फ़तवा जारी किया है इस हवाले से बाकायदा 3-4 मज़ीद बयानात आएंगे तो उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतरी की गुंजाइश है। ताहम यहाँ पे पाकिस्तान के जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं ताहिर अंदराबी, उन्होंने इसको खुशाइन तो करार दिया है मगर ये कहा है कि इससे पहले माजी में भी इसी तरह के ज़ुबानी वादे किए गए हैं, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब ये जो 1000 उलमा किराम ने फ़तवे जारी किए इस पे अमल दरामद करना होगा अफ़गान तालिबान को। तो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो है, जो इसमें तनाव है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, जो उनको पाकिस्तान डिटेल फ़राहम कर रहा है कि ये TTP के ठिकाने फ़लाँ एरियाज़ में मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और जो अफ़गान शहरी इस टाइम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो फिर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन तनाव को कम किया जा सकता है। अभी भी हज़ारों जंगजू जो अफ़गान तालिबान के हैं, जो अफ़गानिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान में लड़ रहे हैं और TTP के ठिकाने वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ से इनको अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो आपको दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। ये तो आपने तहरीरी तौर पे जिस तरह पाकिस्तान के
ترجمان دفتر خارجہ کے طاہر اندرابی نے کہہ دیا، زبانی طور پہ تحریری طور پہ تو آپ نے کر دیا، مگر اس کو ابھی امپلیمنٹ کریں، ان کو سزائیں دیں جو پاکستان میں اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں، جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، اپنی بارڈر سیکیورٹی فورس کو ٹائٹ کریں، وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو دراندازی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کریں۔ تو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو تناؤ ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ ٹی ٹی پی کو آپ سپورٹ کر رہے ہو، اس کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہے ہو، اس کو جو راستے آپ فراہم کر رہے ہو، ان کو اسلحہ آپ دے رہے ہو، ان سب کا خاتمہ کرنا پڑے گا، تبھی دونوں ممالک قریب آ پائیں گے۔ ساتھ ناظرین، ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے، اور 4 جو الزامات تھے وہ ثابت ہو گئے۔ سیاسی سرگرمیوں میں ان کی مداخلت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، حکومتی وسائل کے ناجائز استعمال اور افراد کو غلط طور پر نقصان پہنچانے سمیت 4 الزامات ان پہ عائد تھے جو ثابت ہو چکے ہیں، اور ان کو باقاعدہ سزا سنا دی گئی ہے۔ 15 ماہ ناظرین یہ کارروائی تقریباً جاری رہی، اور آج سے ہی ان پہ یہ جو کورٹ مارشل میں سب کچھ ثابت ہو گیا ہے، جو ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے، جس کو سزا سنائی گئی ہے، آج سے یہ سزا جو ہے وہ نافذ العمل ہوگی باضابطہ طور پہ، اور ان کو اپیل کا حق دیا گیا ہے، یہ اپیل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ان پہ جو بڑا کیس شروع میں جب ان کے خلاف لگا تو وہ ایک تو سپریم کورٹ میں 2023 سے کی درج تھا، مگر جس میں ٹاپ سٹی سب سے اہم تھا۔ 12 اگست 2024 کو ان کو گرفتار کیا گیا، جو سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کیس تھا۔ ٹاپ سٹی کا جو ایک ہاؤسنگ سکیم تھی، اس پہ انہوں نے ریڈ کیا تھا، ان کے 39 کو غیر قانونی طور پہ اغوا کرنا، ان کو ٹارچر کرنا، پھر وہاں سے 400 تولے سونا لے کے گئے تھے، اور کچھ نقدی، کچھ سامان واپس کر دیا تھا اور کچھ واپس نہیں کیا تھا، اور سوسائٹی کے جو ڈاکومنٹ تھے وہ بھی اپنے پاس رکھے تھے۔ اور ساتھ ناظرین، جو ایک ٹی وی چینل کو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کو سپانسر کریں، زبردستی ان کو، جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جو اسکیم تھی، ان کو جو ہے معیز احمد خان کو جو ہے وہ زبردستی قائل کیا گیا کہ آپ نے ایک ٹی وی چینل کو سپانسر کرنا ہے۔ تو اس طرح کی غیر قانونی، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو خبریں ہیں کہ ان کو آؤٹ آف دا وے جو ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، اپنی سیاسی جتنے معاملات ہیں اس سے 1 سال 2 سال کے لیے دور رہنا ہے، مگر یہ دور نہیں رہے۔ یہ سارے الزامات ان پہ ثابت ہوئے۔ ایک اتنے بڑے عہدے پہ جو آفیسر تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، ایک بڑی سزا ہے۔ ادارے میں اس ٹائم پہ جو احتساب کا عمل جاری ہے، اس میں یہ سب سے بڑی کارروائی جو ہے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو چارج کرنا، 14 سال کی سزا سنانا، یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ناظرین ان پہ الزامات عائد کیے گئے تھے، مگر ان الزامات میں اب تک 9 مئی کے حوالے سے کچھ ہے نہیں۔ بہرحال ان کے سیاسی روابط جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف پہ بھی مزید سختیاں آ سکتی ہیں، عمران خان کو کسی اور جیل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت اگر کوآپریٹ نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترامیم لائی گئی، 27ویں آئینی ترامیم لائی گئی، اسی طرح 28ویں ترامیم لے کے آئیں گے، اور اس میں آرٹیکل جو 231 سے 237 تک ہے، 234 وغیرہ آرٹیکل میں تبدیلی متوقع ہے کہ جو گورنر راج کے حوالے سے ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ 3/3 اکثریت سے 2/3 اکثریت سے جو قرارداد پاس کرے گی، پھر ہر 2 ماہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو یہ خود لگائیں گے، 2 ماہ بعد آپ کو پھر اسمبلی کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ جو شکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو نکال کے آئینی عدالت کے پاس کچھ وغیرہ لے کی جا سکے۔ اب تحریک انصاف پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ آگے مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں، جس طرح وہ کر رہے ہیں کہ وہ اداروں پہ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں۔ ان کی ٹویٹس جو عمران خان کی آ رہی ہیں، سب سے بڑا مسئلہ وہ بنا ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف کے لوگ اپنے 8 فروری کے الیکشن کی چوری، اور یہ موجودہ حکومت جو فارم 47 کی ہے بقول تحریک انصاف کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، تو ایک طرف مینڈیٹ کا دعویٰ تحریک انصاف کر رہے، دوسری طرف مزاحمت جو ہے وہ اداروں کے خلاف کر رہے، اور اداروں سے ہی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جبکہ جمہوری طریقے میں جو بیٹھے ہیں، جو سرکار بیٹھی ہے، شہباز شریف کی جو حکومت ہے، ان سے کسی قسم کے مذاکرات وغیرہ نہیں کر رہے۔ تو آگے آنے والے دنوں میں ان پہ بھی سختی متوقع ہے۔ ناظرین، شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں، بڑی جانی مالی قربانیاں جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز دے رہے ہیں، اور فرنٹ لائن پہ ہماری جو پولیس خیبر پختونخوا کی ہے، انہوں نے بڑی شہادتیں دی ہیں۔
ایک بڑی کارروائی جو شمالی وزیرستان سپنوام میں ہوئی ہے، وہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب جو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے شدت پسندوں کے، اس میں کواد کاپٹر کو ڈرون کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو سپنوام میں کارروائی ہوئی ہے اس میں بھی ڈرون استعمال ہوئے اور جھڑپیں بھی ہوئیں، 18 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سپنوام میں ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے اور شمالی وزیرستان ناظرین اس ٹائم پہ تقریباً کرفیو کی زد میں ہے۔ وہاں پہ زیادہ تر علاقے جو ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز پڑی ہوئی ہے اور شدت پسندی دہشت گردی اسپیشلی حافظ گل بہادر گروپ اور ٹی ٹی پی وہاں پہ کافی منظم ہے۔ ان کے اپنے ایریا ہیں جہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ محمد کے علی نگار کے علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پہ بھی 8 شدت پسند جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو یہی ملی ہے اور 4 بیچ میں زخمی ہیں۔ تو یہ ایک ہی روز میں سیکیورٹی فورسز نے 26 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ کرم کے علاقے میں جو کارروائی ہوئی تھی اس میں بھی طور غرمے میں 6 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے اگر جائیں تو سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان ہوا تھا، جس میں 6 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو گئے تھے اور 4 بیچ میں زخمی ہو گئے تھے۔ تو کارروائیاں مختلف انٹیلیجنس بیسڈ اور ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اس ٹائم پہ چل رہے ہیں۔ شدت پسندوں کی تعداد زیادہ ہے جنوبی اضلاع میں اور سابقہ ٹرائبل ایریاز میں، مگر ان کے خلاف مسلسل کارروائیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب جو فتوے آئے ہیں افغانستان کی طرف سے اس میں بھی اثر پڑے گا اگر افغانستان مسلسل ان فتووں کو جاری کرتا رہے اور پاکستان میں جنگ اس ٹائم پہ لڑی جا رہی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے اور اس کو ٹارگٹ کرے، زیادہ نہیں 3-4 دن اگر ان کے سینئر رہنما ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس جنگ کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور پاکستان کی مدد کا اعادہ کرتے ہیں تو افغانستان کے تعلقات بھی درست ہوں گے اور ٹی ٹی پی کا خاتمہ جس طرح ہم پہلے سے کہتے آ رہے کہ اگر 15 سے 20 ہزار سے زائد شدت پسند دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں تو 8 سے 10-12 ہزار کے قریب خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں اور کچھ بلوچستان میں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جو بارڈر پہ شدت پسندی دہشت گردی ہو رہی ہے، بارڈر سے جو دراندازی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، جو دشوار گزار راستے ہیں ان کو کور کرنا پڑے گا۔ جو ٹی ٹی پی ہیں یہاں پہ سالوں سال سے موجود ہیں اور شدت پسند جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو ان کو یہ راستے افغانستان جانے کے بڑے آسانی سے معلوم ہے کن راستوں سے جانا ہے اور کن راستوں سے واپس آنا ہے۔ تو وہاں پہ تشکیلیں جو ان کی ہو رہی ہیں افغانستان اس کو کنٹرول کرے تو دونوں ممالک کے مابین جو ہے وہ بھائی چارہ قائم ہونے کی امید ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔